سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے امور کے۔ بہت شکریہ رانا صاحب بہت عرصے سے سن تو رہے تھے ہم کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بس آنے والی ہے، اب تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ تیاری شروع ہوئی ہے، مطلب وہ ٹیزر جسے کہتے ہیں نا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بتائیے گا یہ جو نئی ترمیم ہے یہ کن ضروریات کے تحت لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں آئین جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ایک بڑی مقدس دستاویز ہوتی ہے، لیکن یہ حرف آخر نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ترامیم جو ہے وہ بہتری کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ 26 ترامیم جو ہے وہ آئین پاکستان میں جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی اگر کسی بات پہ متفق ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ ترمیم ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کبھی بھی نہیں رکتا، چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بحث و تمیز ہوتی رہتی ہے، پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں بھی اور گورنمنٹ سائڈ پہ بھی یا اپوزیشن کی سائڈ پہ بھی۔ تو 26 ترمیم کے بعد جن چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی صبح ہم 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، لیکن ایک مثبت جو ہے وہ ڈسکشن اور بحث و تمیز کا سلسلہ جو ہے وہ ایک جمہوریت کا خاصہ ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے، جس کے اوپر مابین یعنی پارلیمنٹیرینز بھی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ چلیں گڈ، بات چیت تو چلتی رہنی چاہیے۔ رانا صاحب اس ترمیم میں بہت کچھ اہم ہے، لیکن بلاول بھٹو نے جو تصدیق کی ہے اس میں بہت سے نکات 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم سے مسلم لیگ نون کو کیا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ بتائیں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم سے بالکل مسلم لیگ نون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہوئی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ کنسنسس تھا۔ یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہوئی تھی جسے رضا ربانی صاحب نے ایز کنوینر اس کمیٹی کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، اور سب کا کنسنسس تھا 18ویں ترمیم کے اوپر۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ جو وسائل ہیں اس کی تقسیم سے متعلق ہے مابین فیڈریشن اور صوبے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ صوبوں کے پاس جو فنڈز ہیں یا جو وسائل ہیں ان میں، اور جو وسائل یا فنڈز جو ہے وہ مرکز کے پاس ہیں ان میں تھوڑا جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وفاق کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہیں وفاق کی وہ پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں، تمام صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پہ دفاع کا بجٹ ہے، تو دفاع کو صرف فیڈرل گورنمنٹ یا اسلام آباد کا تو نہیں ہے نا، پورے ملک کا دفاع ہے۔ تو اس کا سارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اس حصے سے جاتا ہے جو وفاق کا حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر قرضوں کی ادائیگی ہے۔ تو اس کے بعد شاید فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو اپنا روزمرہ کا کام چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ نہیں بچتے، جبکہ صوبوں کے پاس پوزیشن قدرے بہتر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل جل کے ہونے والی ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ان کے اوپر غور و فکر ہوگا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں جس بات کے اوپر سب کا کنسنسس ہوگا، آخر فیڈریشن بھی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، صوبے بھی پاکستان کے ہیں، اور وسائل بھی جو ہے وہ پاکستان کے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی سرپرائز ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونی چاہیے ان کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں جہاں تک بھی اور جتنا بھی کنسنسس ہو جس کو سب محسوس کریں کہ یہ درست ہے، تو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، اب تک پیپلز پارٹی نے کوئی بلیک اینڈ وائٹ بات تو نہیں کی ہے، لیکن یہ آپ کو بھی معلوم ہے ایک سینس تو ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی وہ بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو
تو پھر ان سے حمایت کی امید کوئی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کچھ چیزوں پہ جو یہ بات کی جا رہی ہے، اور آپ کو امید ہے کہ وہ اس معاملے پہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر بات جو ہے وہ بنتی ہے، یہ فوری طور پہ یہ چیزیں نہیں ہو جاتی، لیکن ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے۔ وسائل کی تقسیم پہ یہ بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 18ویں ترمیم میں اس کو ایک اس وقت کے حساب سے ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ طے کیا گیا۔ اب اس میں اگر کوئی تھوڑا فرق آیا ہے ان پریکٹیکل فارم، تو اس کے اوپر بات کرنے اور پھر جب تک کنسنسس نہ ہو اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے میں تو کوئی آر نہیں ہے، اور جب کنسنسس ہو جائے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے 2/3 میجورٹی کا، تو اس کے مطابق ترمیم ہو جائے گی۔ بات بنتے بن جائے گی، پر امید لگ رہے ہیں رانا صاحب۔ اچھا رانا صاحب، چلیں یہ بھی بتائیں کہ مجوزہ ترمیم کا ایک پورشن جو ہے وہ ججز سے متعلق بھی ہے، وکلا تنظیمیں اس پر پہلے سے ہی تحفظات رکھتی ہیں، پھر نئے سرے سے ایک تنازع کھڑا ہونے کا obviously خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے، تو کیا ترمیم اتنی ضروری ہے کہ ایسا رسک لیا جائے؟ نہیں، دیکھیں، جوڈیشری سے متعلق جو ہے وہ کوئی سچ کوئی تنازع کھڑا ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بلکہ دیگر جماعتیں بھی جو سگنیٹری ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے، وہ کمیٹڈ ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اور 26ویں ترمیم میں بھی ہمارا یہی جو ہے وہ ارادہ تھا یا ہماری کوشش تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ سموتھ اور زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ چلائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے یہ تجویز دی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے۔ تو وہ پھر بینچ کے اوپر اتفاق ہو گیا، لیکن اپوزیشن پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر بھی بھاگ گئی، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم سائن نہیں کریں گے، وہ تو ہم نے ویسے بات کی تھی۔ تو بہرحال وہ پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ترمیم ہو گئی۔ تو یہ ہماری کوشش اس وقت بھی تھی، یہ کوشش ہماری آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایگزیکٹو میجسٹریسی جس قسم کے حالات اور جس قسم کے معاملات جو ہے وہ ماضی قریب میں بھی اور اس سے پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، آئندہ بھی جو ہے وہ پیش آنے کا احتمال ہے، تو اس کے متعلق بھی ایک رائے موجود ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے یا ہوتی آ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایک یعنی جمہوری معاشرے میں اور ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سسٹم میں بات ہونی چاہیے، اور جب تک کنسنسس نہ ہو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوگا، اور جب کنسنسس ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب۔ اور پھر آرمی چیف کی تقرری سے متعلق بھی مختلف ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ابھی وہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے، کیا اسے صدر کے اختیارات پہ شامل کیا جائے گا، ایز مکمل اختیار انہیں کو حاصل ہو، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس پہ کیا پیش رفت ہوگی؟ ابھی یہ شروع ہوئی ہے بات، یہ شروع ہوئی بات ہے، لیکن جتنی بھی شروع ہوئی ہے آف کورس وی نیڈ دا ادر سائڈ آف دا پکچر ایز ویل۔